بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ہم زمرسر بلاگ میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بہت عرصے بعد ہم اپنی بلاگ سیریز کے اندر کوئی نیا بلاگ کرنے جا رہے ہیں، تو چلیں اپنے نئے بلاگ کا باقاعدہ اس بلاگ میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہم نے جدہ سے مکہ کا سفر کیا بذریعہ ٹرین۔ میرا پہلا ایکسپیرینس تھا ٹرین، جبکہ ہمیں 2016 یا 18 میں شروع ہو گئی تھی ہرمین ٹرین، لیکن کچھ تاخیر ہماری اختیار کرتے کرتے اس میں سفر کرنے کا سوچ کے، لیکن ہم کچھ تاخیر کا شکار ہو گئے، لیکن بالآخر اب کچھ عرصہ پہلے ہی ہم نے ہرمین ٹرین کے اندر باقاعدہ سفر کیا جدہ سے مکہ کا۔ جدہ سے مکہ کا جو سفر ہم نے طے کیا وہ 20 منٹ۔ جدہ سے مکہ کا فاصلہ 1 گھنٹہ گاڑی کے اوپر، 1 سے 1.5 گھنٹہ گاڑی کے اوپر لگتا ہے اگر آپ گاڑی پر جائیں۔ تو اب جو ہم نے ہرمین ٹرین کا سفر کیا، تو ہرمین ٹرین کے اوپر ہم نے سفر کیسے کیا، وہ پہلے ہم نے اپنی آن لائن ٹکٹ بک کرنے کی بجائے جو جدہ کا سلمانیہ اسٹیشن ہے وہاں پہ گئے۔ وہاں پہ جا کے ہم نے باقاعدہ اپنی پہلے مشین جو لگی ہوئی ہے SAR کے نام سے مشینیں ہیں، وہاں پہ ہم نے جا کے باقاعدہ اپنا سب سے پہلے کیا کہتے ہیں اندراج کیا، جو بھی ہم ضروری ڈاکومنٹس ہوتے ہیں، جس میں پاسپورٹ ہوتے ہیں پاکستان سے آنے والوں کے لیے یا باہر دوسرے ملکوں سے آنے والوں کے لیے، اور جو لوکل رہنے والے ہیں ان کے لیے ID، اور جو ویسے ہی یہاں کے سعودی نیشنل ہیں ان کا تو پھر اپنا ایک کام ID نمبر ہوتا ہے، وہ درج کریں، موبائل نمبر درج کریں، ڈیٹ آف برتھ اپنی درج کریں اور اپنی نیشنلٹی درج کریں۔ اس کے بعد آپ کو پوچھے گا کہ آپ نے بزنس کلاس 80 ریال کی ہے تقریباً جدہ سے مکہ کے لیے۔ اکانومی کلاس جو ہے وہ آپ کو 23 میں بھی ملتی ہے اور 46 میں بھی ملتی ہے۔ 46 ہے لیکن ٹیکس وغیرہ ملا کے وہ پھر آپ کو 51 یعنی 50 پلس ہو جاتی ہے۔ تو یہ صرف ابھی ہم نے آپ کو طریقہ بتایا کہ یہ اس طریقے سے ہم نے مشین کے ذریعے سب سے پہلے اب ہم نے کیونکہ ہرمین ٹرین کا استعمال کیا، اور ہرمین ٹرین کا جو سفر ہے وہ 20 منٹ کا سفر ہے، کیونکہ جو ہرمین ٹرین ہے وہ آپ کو 300 کی سپیڈ سے لے کے جاتی ہے۔ 300 کی سپیڈ کوئی عام سپیڈ نہیں ہے، میرے خیال میں پاکستان میں شاید 100 کی سپیڈ سے چلتی ہوں گی، 110 تقریباً ایسا ہی ہوں گی نارمل سپیڈ جو ہے پاکستان میں۔ یہ 300 کی سپیڈ سے جانے والی ریل تھی۔ ماشاءاللہ ایک بہت اچھا ایکسپیرینس ہمارا رہا، کمفرٹیبل، بہترین مزہ آیا۔ ہم لوگ جب جا کے اسٹیشن میں بیٹھے، انتظار کیا اپنی باری کا، جب ٹرین آئی ہماری تو اب 300 کی سپیڈ ہے، اور جب دو پٹری ہیں دونوں کی، جب جو ٹرین ایک ادھر سے جو آ رہی ہے، یعنی ہم لوگ جدہ سے مکہ جا رہے ہیں اور ایک مکہ سے جدہ آ رہی تھی، دونوں کی جو بیچ میں کراسنگ آئی ہے، وہ کراسنگ دونوں کی 300 کی سپیڈ ہے۔ تو ایک دم جو کراسنگ ہوئی ہے تو ایک دم ہمیں جھٹکا سا لگا ہے، سارے بندے جو بیٹھے تھے ایک جھٹکا کھایا ہے، وہی کیا ہوا، کیونکہ وہ باقاعدہ ہوا کی وجہ سے، پریشر کی وجہ سے ہلی ہے پوری ٹرین۔ تو خیر وہ ایک لمحہ تھا، وہ بھی گزر گیا، مزہ آیا، ایکسپیرینس تھا ہمارا بہت، ماشاءاللہ ہم لوگوں نے مزہ کیا۔ اور اس کے بعد آگے ہمارا نصیب کہ ہم لوگ جب پہنچے ہیں تقریباً مکہ کا جو اسٹیشن ہے اس میں، اب ہم لوگ جا کے بیٹھے انتظار کر رہے ہیں، اب ہم لوگ کوئی رائڈ بک کریں وہاں مکہ جانے کے لیے یا کیا کریں، یہی سوچ بچار ابھی ہمارا جو سفر ہے، یعنی جہاں پہ مکہ کا ٹرین اسٹیشن بنایا گیا ہے، یہاں سے لے کر کیا کہتے ہیں اس کو، مکہ کے ٹرین اسٹیشن سے لے کر مسجد حرام تک کا جو سفر ہے، ہم عمرہ کرنے کے لیے جب آپ جائیں گے تو آپ کو تقریباً 20 منٹ کا فاصلہ بنتا ہے، جو کہ 12 کلومیٹر ہے تقریباً۔ تو وہ فاصلہ آپ کو، اب ٹیکسی میں اگر آپ جاتے ہیں، رائڈ بک کر کے جاتے ہیں، تو کم از کم جو ہم نے چیک کیا تھا تو 27 ہزار کی ہمیں سب سے سستی رائڈ پڑ رہی تھی۔ اب ہم یہ سوچ رہے تھے کہ 27 ہزار بھریں، کیا کریں، ظاہری بات ہے سوچنا پڑتا ہے ہر کسی کو۔ تو جب ہم لوگوں نے سوچا، اس کے بعد ہم لوگوں نے کہا چلے باہر چیک کرتے ہیں، کیونکہ بعض اوقات سروس ہوتی ہے، کیونکہ رمضان شریف میں باقاعدہ کی ایک سروس چالو ہوئی تھی مکہ بس کے نام سے، جو کہ میں رمضان میں اس بس کو یوز کر چکا ہوں، تو بڑا مزہ ہے، سکون ہے۔ اور اب مکہ میں بھی ہمیں وہ بس قدرتی طور پہ مل گئی، اور اس بس میں پتہ چلا کہ آج آخری دن ہے فری کا، بعد میں 2 یا 3 ریال شاید میکسیمم اس کی فیس لگ جائے۔ انہوں نے کہا آج آپ کا نصیب اچھا ہے کہ آج آپ کو فری میں مل جائے گی، آگے پیسے لگ جائیں گے، تو آج آخری دن تھا، لاسٹ رائڈ جو آپ لوگ لے لیں۔ تو پھر ہم لوگ وہاں سے بیٹھے ہیں، اور کیونکہ آپ مکہ میں یا جو رہنے والے یہاں کے رہائشیوں کو پتہ ہوگا اکثر کو کہ اگر آپ مکہ میں جاتے ہیں ٹیکسی رائڈ بک کر کے بھی تو حرم سے آپ کو دور اتارتے ہیں، جبکہ یہ جو بس تھی یہ بہت قریب ہمیں لے کے گئی،
یعنی یہاں سے اب یہ اب اشارے سے سمجھا رہا ہوں کہ یہ اگر یہ اسٹاپ تھا تو یہ پھر کیا کہتے ہیں حرم شریف ہے. اتنا ہی کوئی فاصلہ تھا. وہاں سے الحمدللہ ہم لوگ بڑے سکون کے ساتھ اے سی والی بس سے بہترین اس سے ہم لوگ اترے ہیں, پہنچے ہیں مسجد حرام میں عمرے کے لیے. یعنی ہم لوگ پہنچ چکے ہیں, عمرہ کرنے کے لیے پہنچے ہی ہیں. تو میرے ساتھ جو کلیگ تھے انہوں نے کہا کہ بھی اپنا سامان, جو کیونکہ ہمارے پاس ایک ہینڈ بیگ تھا اس میں کپڑے تھے ہمارے, تو کہاں رکھے. میں نے کہا آج کل ایک سسٹم یہی چلتا ہے, ہم لوگ تو زیادہ تر یوز کرتے ہیں, آپ کو شاید نہیں پتا, کیونکہ وہ خود اپنے ساتھ ہی زیادہ تر سامان رکھتے تھے. تو ان کو میں نے کہا کہ جو ہم لوگ بال کٹواتے ہیں عمرہ سے فارغ ہونے کے بعد, جب ہم نے بال کٹوانے ہوتے ہیں تو ہم انہیں کے پاس سامان رکھوا دیا کرتے ہیں. قیمتی سامان ہمارے پاس ہوتا ہے, وہ پہلے پوچھتے ہیں کہ کوئی قیمتی سامان نہ ہو, اس کے علاوہ آپ جو رکھوانا چاہے ہمارے پاس اپنا سامان کپڑے وغیرہ ہمارے پاس رکھوا سکتے ہیں. تو ہم نے اپنا سامان ایک بندے کے ساتھ طے کر کے, معاملات کے اس پیسے کے ساتھ طے کر کے, تو ہم نے ان کے پاس سامان رکھوا دیا. وہ مناسب قیمت ہوتی ہے, زیادہ اتنا کوئی ایکسپینسو نہیں ہوتا, آپ ڈیل کرنے سے بات بن جاتی ہے. وہ آپ کو ایک کارڈ بنا کے دے دیتے ہیں, آپ سے پیمنٹ لے لیتے ہیں. آپ پھر جب عمرہ کر کے ہیں وہ کہتے ہیں چاہے آپ کا 2 گھنٹے رہے, 3 گھنٹے رہے, 4 گھنٹے سامان پڑا ہے, آپ کا کہیں سامان نہیں جائے گا, یہ ہماری گارنٹی ہے. پھر ہم لوگ نے یہ سامان رکھا تھا کہ ہمارا جو بوجھ ہے وہ ہلکا ہو جائے, یعنی کندھے پہ اٹھا کے نہ جائے. اب ٹائم تھا 1:30 بجے دوپہر کا, نماز ختم ہو چکی تھی. ہم نے سب سے پہلے جا کے ظہر کی نماز ہم نے ادا کی. تو ظہر کی نماز ادا کرنے کے بعد اب ہم نے اپنا باقاعدہ عمرہ شروع کیا. تو گرمی اور پسینہ خوب نکلا, کیونکہ فل گرمی کا ماحول ٹائم تھا, رش کم تھا. تو الحمدللہ جب ہم نے شروع کیا طواف, تو طواف شروع کرتے ہی کیا کہتے ہیں ہمیں 2 چکر تو بالکل پتہ ہی نہیں چلے, پہلے 2-3 چکر تو ہم نے آرام سے گزار لیے. اب تیسرا چکر میرا چل رہا تھا, طواف ہم لوگ کر رہے ہیں, تو بیچ میں مجھے ایک بندہ ملا. اس سے اچھا اس سے پہلے بھی ایک ملا. ابھی جو طواف والا پہلے میں یہ بتاتا ہوں, اس کے بعد ایک بتاتا ہوں. طواف کرتے ہوئے ایک عمرے یعنی باقاعدہ احرام پہنا ہوا ہے, لمبے بال ہیں, مچھیں بڑی بڑی. کہتا ہے جی آپ کہاں سے ہیں؟ میں نے کہا جی میں پاکستان سے. کہتے میں بھی پاکستان, میں انڈیا سے ہوں, حیدرآباد سے. آپ کو مسلمان بھائی ہوں, میری مدد کر دیجئے, اور میرا بٹوا گر گیا ہے تو میری فیملی آئی ہوئی ہے, تو میں نے یہ کرنا ہے. وہ اکیلا مجھے نہیں, ہر ایک کے ساتھ کر رہا تھا, یعنی ہر ایک سے یہ بات کر رہا تھا. پھر میں اس کو بولا ابھی اس وقت میرے پاس نہیں ہے پیسے, آپ کیا کہتے ہیں ابھی فی الحال معذرت, لیکن میرے پاس ابھی پیسے نہیں ہیں. کہتا ہے امید کرتا ہوں کہ آپ اللہ کے گھر میں جھوٹ نہیں بول رہے ہوں گے. میں کہا امید میں بھی یہی کرتا ہوں کہ اللہ کے گھر میں آپ بھی جھوٹ نہیں بول رہے ہوں گے, تو آپ واقعی ضرورت مند ہوں گے. یہ کہہ کے پھر میں چلا گیا, اور اپنا عمرہ میں نے واپس اپنا کنٹینیو کیا. اور جب میں حرم میں داخل ہوا تو تب بھی میرے ساتھ یہی ہوا. ایک بندہ آیا, ابھی میں داخل ہی ہوا ہوں, آپ کہاں سے ہیں؟ جی ادھر سے ہوں. جی مجھے پیسوں کی ضرورت ہے, کچھ کر سکتے ہیں؟ تو ان کو بھی یہی قرضہ کی بات ہے کہ ابھی ہم اپنا سامان رکھوا کے ہیں کسی کے پاس, تبھی ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں. تو پھر انہوں نے یعنی مطلب ہماری جان چھوڑ دی. تو ابھی یہ ایک ٹرینڈ بن گیا جو مجھے بڑا غصہ آ رہا ہے کہ یہ عجیب سا ایک ہم لوگوں نے ٹرینڈ اور ماحول بنا. اس کے علاوہ ابھی ہم لوگوں نے عمرہ کیا الحمدللہ. ہمارا عمرہ تقریباً کرتے کرتے 3:30 بجے تک ہم لوگ عمرہ کر کے کھانا کھا کھو کے 4 بجے تک ہم لوگ بالکل فری ہو چکے تھے, عمرہ کر کے ریلیکس ہو کے فری. اس کے بعد اب ہم نے واپسی کی سفر طے کرنا تھا. تو جب واپسی کا سفر ہم نے شروع کرنا تھا تو ہمارے ساتھ ایک مسئلہ یہ ہوا کہ ہم لوگ جس سروس کے ذریعے آئے تھے, جس بس سروس کے جو سب کو مشہور ہے نقل جمعی کے نام سے, وہ سروس فل ہو چکی تھی. اس کی گاڑیاں اس کی بس سے فل ہو چکی تھی اور کوئی گنجائش باقی نہیں تھی. اور اگر ہمیں کوئی بس مل رہی تھی تو 11:30 بجے کی, اور ہم لوگ تقریباً 4 سے 4:30 بجے فارغ ہو چکے تھے. تو تقریباً 5 بجے بھی اگر ہم لوگ لگاتے ہیں اسٹیمیٹ تو 6 گھنٹے مزید ہمیں انتظار کرنا پڑتا ہے. اور اس کے بعد جا کے ہمیں 11:30 بجے کو بس ڈھونڈی مزید. وہ چلے کافی حرم سے آگے نکل کے ایک جگہ آتی ہے جو اس کو پرانا ہاسپٹل ہے جہاں پہ بچوں کی پیدائش وغیرہ ہوتی تھی, جرنوال کے نام سے اس طرح کے کوئی علاقہ ہے. تو وہاں پہ ہم لوگ گئے, وہاں پہ بسیں مل گئی ہمیں. جی 30 ریال میں, جی ابھی چلیں گے, جی بس فل ہو جائے تو چلتے ہیں. اب 30 ریال میں تھی, اور جو ہم سروس یوز کر کے آئے تھے یہ 70 ریال ہے. وہ پیسوں کا اتنا کوئی ایشو نہیں تھا, لیکن وہ مل نہیں رہی تھی ہمیں. اگر ملتی تو ہمارے پریفر وہی ہوتی. اب 30 ریال والی بس تھی, ہم نے شروع کیا تو کیا کہتے ہیں اس کو, ہم 5:30 بجے بس میں آ کے بیٹھ گئے ہیں. بیٹھے ہیں 6:30 ہوئے, کچھ نہیں ہوا. 7:30 ہوئے, کچھ نہیں ہوا. مغرب پڑھ کے آ گیا, کچھ نہیں ہوا. 8:30 بجے آخر اس نے بس چلا دی, یعنی مسلسل 5:30 سے 8:30 بجے تک چلی ہے. 8:30 بجے ہم لوگ بس سے گئے ہیں, روانہ ہوئے ہیں. تو کرتے کرتے جی ہر 5-10 منٹ بعد بس والا رک رہا ہے.
اب ہمیں پریشانی کہ بھائی یہ کیا ہو گیا، ہر 5-10 منٹ بعد یہ بندہ رک کیوں رہا ہے. تو پتہ چلا جی اس کا جو ڈرائیور سائڈ والا شیشہ ہوتا ہے وہ شیشہ ہی نہیں ہے سرے سے. میں آپ کو بس دکھاتا ہوں تو اس پہ آپ کو سمجھ آ جائے گی تصویر میں. وہ سرے سے ہے ہی نہیں. جو پیچھے بیٹھے ہیں میرے سے تو وہ بندے بڑے پریشان ہو رہے ہیں. اب وہ کافی اس کے مطلب برا بلا بھی کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم نے 30 ریال بھی لیے، اس نے کسی سے 30 کسی سے 40 اتنا اس کا لگ رہا تھا. اب وہ بڑے پریشان ہیں کیونکہ آپ کو پتہ ہے جو بیک سائڈ ہوتی ہے بس کی، اس میں مشین وغیرہ ہوتی ہے، کافی کچھ ہوتا ہے اس میں. تو وہ وہاں سے وہ گرمی اپنی چھوڑ رہی ہے، یہاں سے اس کا اے سی کام نہیں کر رہا، سارے گرمی میں برا حال ہو رہا ہے. کرتے کرتے آخر کسی طرح وہ مکہ سے نکل کے رابق کے اوپر جا کے اس نے بریک لگائی. رابق کے اوپر اچانک میں تو خیر سو گیا تھا، نیند آ گئی تھی، لیکن جب اٹھا تو دیکھا رابق کے اوپر گاڑی رکی ہوئی ہے، بس چینج ہو رہی ہے. پھر ہم لوگوں نے بس چینج کی. ہم نے کہا شاید اس سے بہتر بس آئے گی، لیکن وہ بس بھی اسی طرح تھی جو ہم نے سروس ملی تھی. سیٹیں ٹوٹی ہوئی، سیٹیں جھکی ہوئی، ایک دوسرے کو تنگ کرنا، بس عجیب سا ماحول تھا. کرتے کراتے بس 5:30 بجے بس میں بیٹھا ہوں. اور رات کو میں تقریباً مگر رات تو ساری گزری سفر میں گزرے گی، 3:30 بجے فجر کے ٹائم میں مدینہ شریف پہنچا ہوں. اتنا بڑا سفر میں کر کے آیا ہوں. صرف یہ تھی کہ ہمیں وہ سیٹ کو اگر مل جاتی نا 8:30 بجے یا 11:30 بجے بھی مل جاتی، چلو 8:30 بجے پھر بھی برداشت کر لیتے، لیکن وہ مل ہی نہیں رہی تھی. تو پھر وہ ہمیں بہت زیادہ ٹائم لگ گیا اور ہم لوگ یعنی کافی تھکاوٹ بھی ہو گئی. تو یہ حال ہے کہ اب میری ریکمنڈیشن یہی ہے آپ سب کو کہ کبھی بھی اگر آپ کو ایسا موقع بن رہا ہو نا، اور ایک سروس آتی ہے سیپکو کی ہی سروس تھی جو کہ وی آئی پی کے نام سے آتی ہے. وی آئی پی جو سروس ہے وہ 100 ریال کی ہے، وہ 100 ریال لیتی ہے آپ سے، اور اس کو آپ کے بعد وہ آپ کو پہنچائے گی. تھوڑی اچھی سروس ہے، اس میں اے سی وغیرہ اچھی ہیں، بسیں ایسی ہیں. تو اب 30 کا 100 کا 70 بھی چلو ہو جاتا ہے، لیکن کر لیتا بندہ اگر مل جاتی تو. لیکن خیر نصیب ہمارا نہیں تھا. وی آئی بھی مل رہی تھی جو کہ 5:30 بجے ہی جا رہی تھی، لیکن وہ 100 ریال کی تھی. تو خیر نصیب ہمارے میں یہی لکھا تھا. 3:30 بجے ہم لوگ اللہ اللہ کر کے بالآخر پہنچے. جیسے ہی پہنچے میرے کولیگ نے تو مجھے بھائی کہہ دیا ہوا تھا آج کے بعد میری توبہ ہے کہ میں اس طرح کی بس میں بیٹھوں گا. کہتے ہیں یار یہ کیا طریقے، 5:30 بجے ہم لوگ بیٹھے ہیں اور 11:30 بجے 3:30 بجے ہم لوگ پہنچ رہے ہیں. یہ کوئی عجیب ہی ماحول تھا. خیر کرتے کرتے ہم لوگ پہنچے. ہم لوگ پھر اس کے بعد ظاہری بات ہے ہم رہائش میں پہنچے. فجر پڑھی، فجر کا ٹائم قریب تھا، تھوڑا انتظار کیا، فجر پڑھی اور سو گئے. پھر جمعہ پڑھا. اس طرح یہ روٹین گزر گئی. اب جمعے کو میں رات کو یعنی عشاء کے ٹائم حرم شریف میں پھر گیا. میں یہی اپنا جو بنا رہا ہوں اس ٹائم کنٹینٹ، اسی کے بارے میں سوچ رہا تھا. یہ ولاگ تھوڑا سا میں چلا آپ کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں، گپ شپ کرتے ہیں. تو میں سوچ رہا تھا کہ مکہ میں لوگوں نے عجیب ماحول شروع کر دیا، پیسے مانگ رہا. اب میں سلام پڑھ کے ہی آیا گیٹ نمبر 1 جو آپ کو پتہ ہے، جو وسلم کو سلام پیش کر کے میں بھی آیا ہی ہوں، نکلا ہی ہوں. تو میرے پاس ایک بندہ آ گیا. جی آپ کہاں سے؟ جی پاکستان سے. جی میں ملتان شریف سے. آپ کدھر؟ میں ملتان. میں نے مجھ سے کہا کہ میں ملتان شریف سے ہوں. تو آپ کہاں سے؟ میں کہا بندہ ملا کہتا ہے میں ملتان شریف سے ہوں. تو کوئی اس کا سٹی ہاسپٹل ہے اس فلانی جگہ پہ، فلانی ڈاکٹر ہے، میری والدہ ایڈمٹ ہے. واللہ عالم جھوٹ بول رہا ہے سچ بول رہا ہے، میں کچھ نہیں کہہ سکتا. آپ چیک کروا سکتے ہیں. تو میرے والدہ بیمار ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں تو کوئی مدد کر سکتے ہیں. میں کہا اس ٹائم تو میری ظاہری بات ہے میں نہیں کر سکتا آپ کی مدد. تو دیکھ کرنے والے ہوں تو ہم کر بھی دیتے ہیں، انہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے. اب آپ لوگ شاید سے کہیں کہ اتنا تیسرا بندہ آیا اس کی مدد نہیں کی. تو ہوتی ہے کوئی مجبوری ہماری بھی. خیر میں نے اس کو کہا بھی ابھی ہمارے پاس ہے نہیں. اور باقی اس ٹائم میری جیب میں پیسے نہیں تھے. وہ کیا کہتے ہیں اس کو، میں اپنا روم میں ہی پرس وغیرہ بٹوا رکھ کے گیا تھا. خیر میں نے اس کو کہا کہ میرے پاس اس وقت نہیں. تو کہتے ہیں آپ میرے ساتھ تعاون کریں تو میرے ساتھ اگر آپ اس کو ٹرانسفر کروا دیں پاکستان کسی طریقے سے، یعنی ہر صورت میں آپ کو پیسے چاہیے میں آپ ٹرانسفر کرواتا. پھر میں نے کہا جی اپنی معذرت، ہم مجھے ناراض نہ ہو، معاف کر دیجیے. اللہ آپ کو جزائے خیر دے، اللہ آپ کی مشکلات آسان فرمائے. یہ کہہ کے مرخصت ہو گیا. کہنے کا مقصد یہ کہ اس ٹائم پاکستانیوں نے نا یہ ٹرینڈ بنا لیا ہے. اور پھر یوٹیوب پہ ٹک ٹاک پہ بھی میں ایک بندے کی ویڈیو دیکھ رہا تھا، وہ بتا رہا تھا یہی بات جو میں نے آپ کو بتائی، وہ لمبی بالوں والا وہی بندہ اس کو بھی ملا. یہ آج کا ایک ٹرینڈ بن گیا جس میں ہم لوگ نہیں کہہ سکتے کہ واقعی کوئی ضرورت مند ہے یا کوئی نہیں ہے ضرورت مند. اس میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. آپ لوگ اپنی رائے ضرور دیجیے گا، یہ کہ بتائیے گا کہ کیا ایسے بندے واقعی حقدار ہیں یا نہیں ہیں. آپ لوگوں کی کیا رائے؟ انشاءاللہ ہم اپنے ولاگ کے سلسلے کو کوشش کریں گے وقتاً فوقتاً چھیڑتے رہیں، کیونکہ اصل چاہے تو ہمارا ولاگ کا ہی ہے، لیکن ہم نے دوسرے کام بہت چھیڑ دیے ہیں. چلے آج کے لیے اتنا ہی ولاگ تھا آج کا. چھوٹا ہے بڑا ہے جیسے بھی آپ لوگ گزارا کریں اس ولاگ کے ساتھ.
یہ چھوٹا بلاگ بنائے یا بڑا بلاگ بنائے، اس کے ساتھ آج آپ لوگ گزارا کریں. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے جلد، اور انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ آپ سے انشاءاللہ کوئی ایسی جگہ پہ ملاقات اب دوبارہ ہو جو ہم نے اب تک اپنے چینل پہ کور نہیں کی. چلیں انشاءاللہ اللہ نے نصیب میں رکھا اور ملاقات ہماری نصیب میں ہوئی آپ لوگوں سے، تو پھر انشاءاللہ زندگی رہی تو آپ سے ملاقات ہوتی ہے. تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا ضرور خیال رکھیے گا. السلام علیکم.